ابھی بجٹ پیش کیا گیا ہے، آپ کے پوائنٹ آف ویو میں یہ بجٹ کتنا عوامی تھا؟ دیکھیے اس سوال کا جواب جو ہے بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح نہیں ہیں، ابھی بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی، جب ڈیبیٹ ہوگی اس کے اوپر، جب وائنڈ اپ کریں گے وہ سپیچ، تو بہت ساری جو ایلوکیشنز ہیں وہ بھی چینج ہوں گی، بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ یا بہتر ہوں گے، امپرووائز ہوں گے، یا فیصلے جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ لیکن میرے خیال سے اس بجٹ پر بحث کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا ضرور ذکر کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو یہ طے کیا وہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیڑے نکالنے ہیں، حکومت چاہے اچھا کام کرے چاہے برا کام کرے، لیکن ہمیں اس پر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ میں آپ کے سامنے نام رکھتا ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، اسد عمر ہیں، شبر زیدی ہیں، جی، اور شوکت ترین کا نام بھی نہ لوں میں تو بڑی زیادتی ہے۔ یہ اکنامک مینیجرز تھے پی اے ٹی آئی کے۔ انہوں نے اپنی حکومت کے دور میں اپنی ناکامیوں کو تسلیم کیا تھا کہ ہم جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکے اور اکنامکلی ہم تباہی کے دہانے پر ہیں۔ جی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب وہ چھوڑ کے گئے تو ہمارے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ہم سری لنکا ہیں، ہم ڈیفالٹ کر نہیں جائیں گے، ہم تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر میں اس کرائٹیرین کے اوپر اس بجٹ کو دیکھوں تو all is well in the state of Denmark, which is not. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے، لیکن آپ اگر اس کرائٹیرین پر جج کریں گے اس کو تو وہ جواب جو ہے۔ اب دوسرا کرائٹیرین یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ادارے جو تھے وہ بھی آپ کے اوپر اسپرشنز کاسٹ کر رہے تھے، جی، آپ کے خلاف، مطلب جتنے بھی انٹرنیشنل اکنامک ادارے ہیں وہ ہمارے خلاف تھے، اس میں چاہے وہ آئی ایم ایف تھا، آئی ایم ایف بھی ہمیں کہہ رہا تھا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرے، حتیٰ کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بیسیکلی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، جی، اس لیے کہ جتنی شرائط انہوں نے ہم پر عائد کی تھی وہ ہم نے ساری پوری کر دی ہیں، تبھی تو انہوں نے ہمیں 1.3 بلین کا قرضہ دے دیا ہے نا، تبھی تو ورلڈ بینک نے آپ کو 80 کروڑ روپے کا قرضہ منظور کر دیا جو 10 سال تک باقاعدہ ملتا رہے گا آپ کو۔ لیکن خواجہ صاحب آئی ایم ایف کی تو یہ بھی کنڈیشن تھی کہ ٹیکس کو انکریز کیا جائے، لیکن پھر بھی حکومت نے ٹیکس تو کم کیا ہے۔ کریکٹ، دیکھیے میں نے کہا آپ سے، آپ اس کو کس طریقے سے کس پیمانے پر ٹیسٹ کریں گے اس فرق اس سے پڑتا ہے۔ جی، لیکن یہ آپ کا جو سوال تھا، یہ اگر عوام دوست بجٹ نہیں ہے تو یہ عوام دشمن بجٹ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے چیخیں نکلیں گی لوگوں کی اگلے صبح دن۔ یہ چھوٹا کام ہے ایسے دور میں جب آپ حال ہی میں ایک جنگ بھی لڑ چکے ہیں، جب آپ کے اکنامک انڈیکیٹر آپ کے خلاف تھے، آپ کے حق میں نہیں تھے، اگر آپ ایک ایسا بجٹ پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے عوام کی چیخیں نہ نکلیں تو میرے خیال سے somebody has done real good work۔ اچھا، اس کے لیے میں زیادہ کریڈٹ دوں گا، ویسے تو ساری حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے وہ اورنگزیب صاحب کو، اس لیے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پلس کیا ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے بہت سارے اقدامات ایسے کیے ہیں جو براہ راست عوام کو ریلیف ملے گا۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ریلیف جو ہے وہ زیادہ ہے اور ٹیکسیشن کم ہے، یہ ابھی ہم طے ہی نہیں کر سکتے، لیکن جو آن دا سرفیس ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ نہیں ہے، یہ اٹس اے سیف اسٹیٹمنٹ، ایٹ لیسٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، اف آئی ہیو ٹو جج اٹ دین آئی ول سے اٹس ناٹ اے عوام دشمن بجٹ۔ جی، وقاص صاحب، ابھی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ پچھلے بجٹ میں جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں تقریباً 20% اضافہ کیا گیا تھا، تو اگر ہم انفلیشن کو اور ٹیکسز کو مد نظر رکھیں تو کیا یہ اضافہ جو کیا گیا ہے یہ انف ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اضافہ ہوا ہے، جی، ٹھیک ہے جی، اور وہ اضافہ کیسے ہوا ہے؟ ایک تو اوورآل آپ نے 10% جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز جو ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، پینشنر کی جو پینشن ہے اس میں 7% اضافہ کر دیا، تو اضافہ تو ہوا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سلیبز کے اوپر جو کمی کی ہے، جو تنخواہ داروں کے تنخواہوں کے سلیبز ہیں، تفصیل میں چلے جاتے ہیں تھوڑا سا، سب سے بڑا کنسرن بھی یہی تھا۔ ایبسولوٹلی، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جی تنخواہ دار طبقہ سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے، بالکل، اینڈ دے آر سرٹنلی ان اے لارجر نمبر آف ٹیکس پیئرس، یس، اگر ان کو ریلیف مل رہا ہے تو آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے۔ ریلیف کیا ہے؟ 6 سے 12 لاکھ روپے تک کے جو لوگ کمائے، جن کی انکم ہے، ان کا 5% سے کم کر کے 1% کر دیا ہے۔ جو 12 لاکھ تک ہیں ان کی 30,000 روپے اگر بنتا تھا ٹیکس تو اس کو کم کر کے اس کو 6,000 کر دیا گیا۔ لک ایٹ دا ریلیف اینڈ دا اماؤنٹ آف دا ریلیف۔
22 लाख से 32 लाख रुपए तक के ऊपर जो 25% टैक्स था उसको रिड्यूस करके 23% कर दिया गया है। ये रिलीफ है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखें कि एक बड़ा मुतालबा था कि जी ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये तो बर्बाद हो गया टैक्सेशन के बाद, जो टैक्स लगा दिया था 7%, वो जो उसकी ट्रांसफ़र के ऊपर 7% टैक्स लगता था, हाँ वो जी। हुकूमत ने छोड़ दिया है। अब ये जायदाद के हवाले से भी तमाम ही तबके इसमें हैं। एक तो वो है ना जो करोड़ों की जायदाद खरीद लेते हैं, लेकिन वो भी तो है ना जो 3 मरले का घर लेते हैं, 2 मरले का घर लेते हैं, 10 मरले का घर लेते हैं, तो उनके लिए भी रिलीफ मौजूद है। लेकिन ये सब कुछ कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हुकूमत ने ज़्यादती नहीं की है। जो सबसे बड़ी ज़्यादती हुकूमत ने मेरे नज़दीक की है वो है सोलर पैनल्स के ऊपर 18% ड्यूटी लगा के। भाई 10 साल लगा दिए आपने लोगों को कन्विंस करने में कि सोलर एनर्जी इज़ द ओनली ऑप्शन। जी। आपने उनको बजाय रिलीफ देने के कि लोग और ज़्यादा लगवाएं, एक छोटे तबके के लोग जो हैं लगाएं ताकि सस्ती करें चीज़ें, आपने उसके ऊपर कितना परसेंट ठोक दिया? आपने 18% ठोक दिया उसके ऊपर। जी। इसी तरह से छोटी गाड़ी तो मैं आप लेंगे ना, वो अरबपति लोग तो नहीं लेंगे, बिल्कुल। आपने 18% उसमें भी ठोक दिया। तो ये ऑल हलवा नहीं है, मतलब बहुत सारे तल्ख फैसले भी हैं जिससे आवाम को बराह रास्त यानी तकलीफ पहुंचेगी। और अगर ऐसे टैक्सेस लगाने भी थे तो लग्जरी कार्स और लग्जरी आइटम्स पे लगने चाहिए थे। एब्सोल्युटली। देखिए, जो IMF का भी तकाजा है और जो होना भी चाहिए, आपका नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है वो काबू से बाहर है। आपने जो औरंगज़ेब ने किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया कि बहुत सारे महकमे ख़त्म कर दिए हैं, कुछ वजारतें जो हैं वो मर्ज कर दी हैं एक दूसरे के बीच, और अभी वो इसको मज़ीद करना चाहते हैं। दैट्स ए राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जब तक आप अपने अल्ले तलल्ले ख़त्म नहीं करेंगे, आवाम को रिलीफ मिल ही नहीं सकता। भाई साहब, अभी आपने महकमों को डाउन साइज और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने की बात की है, तो भाई साहब PIA को जो है वो प्राइवेटाइज करने की कोशिश तो काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन अभी तक उसकी नीलामी नहीं हो पा रही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बहुत बड़ी बुनियाद बनेगा अगर ये अदारे प्राइवेटाइज हो जाते हैं जो हुकूमत के ऊपर लाइबिलिटी हैं। कितने अरबों का नुकसान है एक PIA में। अगर मैं मिसालें देना शुरू करूं आपको, स्टील मिल में तबाही है, आपके रूजवेल्ट होटल में तबाही है, यानी जितने भी इदारे इस वक्त कोई 85 के करीब ऐसे इदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जाना है, ये सब हुकूमत को दीमक की तरह से चाट रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर ये होते क्यों नहीं? यही सवाल है। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल भी ये है और इसका जवाब बहुत खौफनाक है, इसलिए कि इसका अमल ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये तासुर बिल्कुल गहरा है कि लोग अपने फ्रंटमैन खड़े करके इन सरकार की अशिया जो हैं उनको टके भाव खरीदना चाहते हैं। इसीलिए कई दफ़ा PIA की नीलामी हुई की नौबत आई, कई दफ़ा रोजवेल्ट होटल जो है जो PIA की ही प्रॉपर्टी है न्यूयॉर्क में, उसकी नीलामी की नौबत आई, लेकिन हो नहीं पा रही। इसलिए कि आप जब तक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से इसको नहीं चलाएंगे ये नहीं होगी, और ये खदशा बाकी रहेगा कि कोई भी अपना फ्रंटमैन खड़ा करके इन चीज़ों को खरीद लेगा। वैसे साहब, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी क्या इसकी एक वजह है? देखिए, मैंने ये आप लोगों को जो कहा कि अपनी मर्जी के फ्रंटमैन जो खड़ा करने, वो मैंने आपने थोड़ी करने हैं खड़े, वो हमारी पॉलिटिकल एलीट ही तो होती है जो इस किस्म के कार्रवाइयाँ करती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, दूसरी बात मैं भूल जाऊँगा, दूसरी बात यह है कि हमने हालिया जंग जीत के एक चीज़ साबित कर दी कि अगर आप अपनी मुसल्लह अफवाज को वो तमाम इक्विपमेंट मुहैया कर दें तो उनका कोई सानी नहीं है। चाइना के जहाज़ हों, चाइना के मिसाइल सिस्टम हो, उसने साबित किया कि अब दुनिया की एक ऐसी कुव्वत जो क्लेम करती थी मेरे जैसा कोई ना फौज है किसी की, ना मेरे जैसी किसी के पास इक्विपमेंट है, ना मेरे जैसे किसी के पास फाइटर जेट्स हैं, रफेल का हवाला दे रहा हूँ, उनको आपने नाक चने चबवा दिए। लिहाजा आपको अपना डिफेंस बजट जो है उसको हाई किया है, बढ़ाया है, कुछ 400 कुछ अरब के करीब बढ़ाया है, लेकिन दिस इज़ पीनट्स। वो तो शुक्र करें कि आपको चाइना जो है वो टके पाँच सारी चीज़ें दे रहा है। अगर आपको दुनिया से ख़रीदनी पड़ती आपको होश जाती। जितने का आप एक रफेल तैयारा या F-16 खरीदते हैं उसमें 4 F-17 थंडर आते हैं। तो एक तो दिस इज़ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो मैं समझता हूँ कि इस बजट के अंदर और ज़्यादा इजाफा करना चाहिए। बिल्कुल, भारत का बजट इतना ज़्यादा है। दूसरी तरफ जो है वो मुसल्लह अफवाज के लिए स्पेशल अलाउंस, रिलीफ अलाउंस की बात की गई है,
بالکل ملنا چاہیے. انہوں نے نمک حلال کر کے دیا ہے آپ کو. انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وی آر انونسبل. ہم جو ہیں وہ وی آر اے پاور ٹو ریکن ود. تو اس اعتبار سے میرے خیال سے کسی کو گرج نہیں کرنا چاہیے. مجھے بہت افسوس ہے کہ جب انہوں نے ڈیفنس بجٹ کا اعلان کیا کہ ہم اس میں اتنا اضافہ کر رہے ہیں, تو پیچھے سے میں اب ان کو کیا کہوں, میرے پاس لفظ نہیں ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ میں وہ لفظ یہاں ادا کرنا نہیں چاہتا, جو کہہ رہے تھے ڈیفنس بجٹ نامنظور کے نعرے لگا رہے تھے. آپ مخالفت ضرور کریں, آپ کا حق ہے, اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے. ہر بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے سینز ہوتے ہیں, لیکن خدا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, جن چیزوں پر فوکس ہونا چاہیے, وہاں تو اپنا یہ ظالمانہ وہ جو ہے وہ استعمال نہ فرمائیں. اب آگے جناب دوسرا ایک امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ جو آپ کی گراس نیشنل پروڈکٹ ہے, جی ڈی پی جس کو کہتے ہیں, گراس ڈومیسٹک جو ہے پروڈکٹ, اس کا ہدف ہم نے رکھا ہے جی 4.2 if I'm correct, اوپر نیچے ہو سکتا ہے کچھ. اور اکنامک سروے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ دیٹ واز 2.4%. 2.87 کوئی 2.4 کہہ رہا ہے, کوئی 2.7 کہہ رہا ہے, لیکن اس کے اوپر جتنے بھی اکانومسٹ ہیں ان سب نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, جبکہ پہلے 2 سال جو تھے اس میں تو وہ 1.4 اور 1 سے کم بھی رہی ہے, تو یہ اچانک 2.4 کیسے ہو گئی ہے. تو سوالیہ نشان اس کے اوپر ہیں. اور اب جو آپ نے ہدف رکھا ہے یہ بہت چیلنجنگ ہے. دس از جسٹ برنگنگ دا مون ڈاؤن. کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے وہ تو اب آنے والا وقت جو ہے 1 سال جو ہے وہ بتائے گا. لیکن جیسا میں نے کہا کہ اکنامک سروے میں مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ فگر فجنگ نہیں کی گئی ہے. کچھ ایک ہمارے دوست ہیں جو اکانومسٹ ہیں, انہوں نے کہا بھائی کر ہی نہیں سکتے تھے اس لیے کہ سر پہ بیٹھا ہوا ہے IMF. ٹھیک ہے, لیکن ایک عجیب حیرت ناک انگیز بات اور بھی ہے. جب 5-10 سال پہلے یہ نعرہ ہوا کرتا تھا سیاسی کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کا بجٹ IMF بنا رہا ہے تو اس کو ہزیمت سمجھا جاتا تھا, اس کو شرمندگی کے بارے کے مارے کوئی اون نہیں کرتا تھا. لیکن اب ہم انتہائی سکون سے خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ IMF کا بجٹ ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ آل دس, ایک اور سوال ہے کہ ابھی ٹیکس سیلریڈ کلاس پر تو ہم نے دیکھا کمی آئی ہے وچ از گڈ تھنگ, لیکن ٹیکس نیٹ کو براڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے, نیٹ ورک کو براڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو اشرافیہ کو اس ٹیکس نیٹ میں کس طرح سے لائیں گے, اس کا کوئی پلان جو ہے وہ کلیئرلی نظر نہیں آ رہا. دیکھیے 2-3 چیزیں اس حوالے سے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس آپ امپوز کر لیں گے, نافذ کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے. اعلانات تو بہت ہیں, اعلانات تو پہلے کی حکومتوں نے بہت کیے تھے. پچھلے 15 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ ایگریکلچر ٹیکس لگنا چاہیے. کیا آپ اس سال یہ وصول کر لیں گے؟ اس سے obviously بہت فرق پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کے دعوے بھی اور نعرے بھی ہر دفعہ لگائے جاتے ہیں. اس دفعہ بڑے ضرور ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس لیے کہ نان فالر والا جو آپ نے کھاتا ختم کیا ہے اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ نیٹ میں آئے ہیں, لیکن جو ہدف تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے. بخاری صاحب ٹیکس نیٹ بڑا ضرور ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیلریڈ کلاس پر ہی مزید بوجھ ڈال کے اس کو ڈائیورسیفائی نہیں کیا گیا. دیکھیے ابھی میں نے جو آپ کو یہ تفصیلات ہم نے بتائی اپنے ناظرین کو, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ادراک ہے وہاں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اکنامک سروے پیش کرتے ہوئے خود اورنگزیب صاحب نے کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ پسی ہوئی کلاس ہے, لہٰذا ہم کوشش کریں گے اس کے اوپر جتنا بوجھ کم ہو سکے. تو کچھ تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے, تنخواہوں میں اضافہ ہے, سلیبز میں ریلیف ہے, لیکن وہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی کمال ہو گیا تو کمال نہیں ہے. کمال کے لیے ابھی بہت زیادہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے. بخاری صاحب ہم ایک اور مجھے آپ سے پریڈکشن لینی ہے کہ اس بجٹ سے آگے جا کر مہنگائی میں کوئی کمی آئے گی. دیکھیے آل ڈیپینڈس کہ جو دعوے آپ نے کیے ہیں, جو ایکشنز آپ نے لیے ہیں, ان کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ نہیں. اگر یہ خالی پھوکے نعرے ہوں گے تو وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا اور بہتری آنے کے امکانات اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں. لیکن میرے خیال سے کچھ ان پہلوؤں کی بات ہم کر لیں جہاں بہت کچھ کیا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا. مثال کے طور پر سب سے بدترین جو ہے وہ ہے ایجوکیشن. آپ اندازہ کیجئے ہم کتنے بدقسمت ملک ہیں کہ پچھلے 40 سال سے ہر بجٹ میں ہماری ایلوکیشن فار دا ایجوکیشن از لیس دین اینی ادر کنٹری ان ایشیا. کین یو بلیو دس؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے کہ ابھی بھی ہم کوئی 60% کے قریب کلیم کرتے ہیں, 40% سے زیادہ کسی صورت نہیں ہے.
پٹوکٹ سری لنکا جو ڈیفالٹ کر گیا ہے اور لٹریسی ریٹ کیا ہے 92%. بنگلہ دیش جس میں کس قسم کے ٹرمائل نہیں رہے ہیں, جی لٹریسی ریٹ کیا ہے 97%. اینڈ ویئر آر وی؟ ابھی اے ہیوج نمبر آف فیمیل گرلز آر آؤٹ آف اسکول. ان کے اسکول نہیں ہیں. اور دوسرا جو میں اب یہ پتہ نہیں ہے اس وقت اس کا موقع ہے یا نہیں ہے, لیکن اسکولوں میں اگر گائیں بھینسیں بندھیں گی, اگر وہ سیاسی لیڈروں کے اسٹیبل بن جائیں گے گھوڑوں کے باندھنے کے, تو آپ سوچ لیجئے کہ کیا انجام ہوگا اس کا. دوسرا ہے الیکٹرسٹی. دیکھیے الیکٹرسٹی کے حوالے سے قیمتوں میں کمی ہوئی ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں, اور کمی ہونے کے امکانات ہیں. پرائم منسٹر از ویری کنسرن, ویری سیریس اباؤٹ اٹ کہ جی اس کو کرنا ہے, اور میرے خیال سے ہو بھی جائے گی. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ سولر کا ٹیکس لگا کے آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. لوگوں کو آپ جتنا ریلیف دیں گے ان ٹرم آف سولر پینلز, ان ٹرم آف اور بہت ساری جو ان کی ریکوائرمنٹ کی چیزیں ہیں, وہ انہیں ریلیف فیل ہوگا. جی اگر آپ ایسے اقدامات کریں گے جس سے براہ راست وہ دل پہ ہاتھ رکھ لیں, تو آپ کی بدنامی تو ہوگی ہی, تو آپ کو بدوائیں بھی دیں گے لوگ. جی تو اس لیے عوام کو جتنا ریلیف ملنا چاہیے نہیں ملا ہے, جی دینے ہم بھی مطالبہ کرتے رہیں گے. اور میرے خیال سے پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے واپس جا کے اپنے ووٹر کو فیس کرنا ہے, ان کو بھی چاہیے کہ پریشر بڑھائے رکھیں.